امن ہماری ترجیح، استحکام ہمارا مشن، خطے میں امن پاکستان کا ویژن، پاکستان نے خطے میں امن کا بیڑا اٹھا لیا۔ وزیراعظم شہباز شریف سعودی عرب اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کا ایران کا دورہ، وزیراعظم کا کنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر پرتپاک استقبال، وزیراعظم اور سعودی ولی عہد کے درمیان ملاقات ہوگی۔ ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل عاصم منیر کی قیادت میں پاکستان کا اعلیٰ سطحی وفد ایران پہنچا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی بھی ہمراہ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کا استقبال کیا۔ فیلڈ مارشل کی وفد کے ہمراہ ایرانی حکام سے ملاقات، فیلڈ مارشل عاصم منیر کا دورہ مصالحتی کوششوں کا حصہ ہے۔ امریکہ اور ایران جنگ کے خاتمے کے لیے فریم ورک معاہدے کے قریب، امریکی نیوز ویب سائٹ ایکزیوس کا بڑا دعویٰ۔ رپورٹ کے مطابق امریکی اور ایرانی عہدیداروں کے درمیان مذاکرات میں گزشتہ روز پیش رفت سامنے آئی۔ امریکی مذاکراتی ٹیم مسلسل رابطوں اور مسودوں کے تبادلے میں مصروف ہے۔ امریکی ویب سائٹ کے مطابق فریم ورک ڈیل ہو گئی تو ممکنہ طور پر جنگ بندی میں توسیع کی جائے گی تاکہ بات چیت کو جاری رکھا جائے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولین لیوٹ نے کہا، مذاکرات کا دوسرا دور بھی اسلام آباد میں ہو سکتا ہے۔ ایران کے ساتھ مذاکرات نتیجہ خیز اور جاری ہیں۔ مذاکرات میں پاکستان واحد ثالث ہے۔ حالات تیزی سے کسی معاہدے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ایران کے ساتھ جنگ ختم ہونے کے قریب ہے۔ امریکن صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ ایران امریکہ مذاکرات کا دوسرا دور پاکستان میں متوقع ہے۔ فاکس نیوز کو انٹرویو میں ٹرمپ نے کہا، ایران کو جوہری ہتھیار رکھنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ مداخلت نہ کرتا تو اس وقت ایران کے پاس جوہری ہتھیار ہوتے۔ امریکی صدر کی فیلڈ مارشل عاصم منیر کی کوششوں کی تعریف۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کو لاجواب انسان اور مؤثر رہنما قرار دیا۔ کہا کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر خطے میں کشیدگی کم کرنے کے لیے مؤثر کردار ادا کر رہے ہیں۔ ایران کی پاکستان کے ذریعے امریکہ سے مذاکرات اور رابطے کی تصدیق۔ اب جو مذاکرات ہوں گے وہ مکمل جنگ بندی کے لیے ہوں گے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے واضح کر دیا، کہا کہ امریکہ کی شرط پر مذاکرات نہیں کیے۔ ہمارا موقف بالکل واضح ہے کہ ایران اپنے حقوق پر سمجھوتا نہیں کرے گا۔ جوہری صلاحیت کو پرامن مقاصد کے لیے استعمال کرنا ایران کا حق ہے۔ خطے میں کسی بھی قسم کی مداخلت قبول نہیں کریں گے۔ ایران جوہری صلاحیت کو امن کے علاوہ کسی بھی صورت استعمال نہیں کرنا چاہتا۔ IAEA بھی کہہ چکا ہے کہ ایران ایٹم بم نہیں بنا رہا۔ جس چیز کا وجود ہی نہیں اس کی بنیاد پر ایران کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ایران امریکہ سے مذاکرات کے لیے تیار ہے لیکن ہمیں سرنڈر کرنے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ ایسی ہر کوشش ناکام ہوگی۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا واضح اور دو ٹوک پیغام۔ عرب میڈیا کے مطابق ایرانی صدر نے کہا، ایران خطے میں جنگ یا عدم استحکام نہیں چاہتا۔ آبنہ ہرمز بند کی گئی تو ایران دیگر بندرگاہوں کا استعمال کرے گا۔ ایران چاہتا ہے کہ مشرق وسطیٰ میں طویل اور پائیدار امن ہو اور خطے کو بیرونی اثر و رسوخ سے آزاد کروایا جائے۔ افغان طالبان کی باجوڑ میں سول آبادی پر گولہ باری، 2 بچوں سمیت 3 افراد شہید، 3 زخمی۔ پاک فوج کی فوری جوابی کارروائی میں افغانستان سے فائر کرنے والی گن پوزیشن مکمل تباہ۔ افغان طالبان کچھ روز سے فتنہ الخوارج کی تشکیل کو پاکستان میں داخل کروانے کی کوشش کر رہے تھے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق پاک فوج کی بروقت کارروائی کے دوران فتنہ الخوارج کی دراندازی کی کوشش ناکام بنائی گئی۔ ناکامی پر افغان طالبان نے کٹکوٹ میں آبادی کو نشانہ بنایا۔ باجوڑ کے مکینوں کی بزدلانہ کارروائی کی شدید مذمت۔ سیکیورٹی فورسز سے مکمل اظہار یکجہتی۔ شہری آبادی کو نشانہ بنانا افغان طالبان کے مذموم عزائم اور بوکھلاہٹ کا واضح ثبوت ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ کا قطری وزیر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن الثانی سے رابطہ۔ دونوں رہنماؤں کا خطے کی مجموعی صورتحال اور قیام امن کے لیے جاری سفارتکاری پر تبادلہ خیال۔ عباس عراقچی نے کہا، میدان جنگ کی طرح سفارتی عمل میں بھی ذمہ دارانہ رویے کے ساتھ شامل ہیں۔ قطری وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ قطر تنازع کے خاتمے اور علاقائی استحکام کے لیے ثالثی کوششیں جاری رکھے گا۔ UAE نائب صدر اور ایرانی اسپیکر باقر قالیباف کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ خطے میں کشیدگی کم کرنے کی کوششوں پر تبادلہ خیال۔ دونوں رہنماؤں کا کشیدگی کم کرنے کے ممکنہ اقدامات پر بھی غور۔
امریکی ناکابندی ناکام، ایرانی سپر ٹینکر آبنۂ ہرمز سے گزر گیا۔ ایرانی ٹینکر 20 لاکھ بیرل تیل لے کر بین الاقوامی پانیوں میں داخل ہو گیا۔ امریکی سینٹکام کا 6 بحری جہازوں کو واپس بھیجنے کا دعویٰ۔ ایرانی فوج نے امریکی ناکابندی جاری رہنے پر بحیرہ احمر، خلیج عرب اور بحیرہ عمان میں تجارت مکمل روکنے کی دھمکی دے دی۔ خاتم الانبیاء مرکزی ہیڈ کوارٹرز کے کمانڈر علی عبداللہی نے خبردار کیا کہ امریکہ نے ایران کے تجارتی جہازوں اور تیل بردار ٹینکروں کے لیے عدم تحفظ پیدا کیا تو اسے جنگ بندی کی خلاف ورزی کی ابتدا سمجھا جائے گا۔ روسی وزیر خارجہ کی چینی صدر سے ملاقات، جنگ سے پیدا توانائی بحران پر تبادلہ خیال۔ روسی وزیر خارجہ نے کہا جنگ سے کئی ملک متاثر ہوئے، متاثرہ ملکوں کو تیل کی فراہمی پر تیار ہیں۔ چین اور روس کے وزراء خارجہ کی بھی ملاقات۔ چینی وزیر خارجہ وانگ ای نے کہا موجودہ صورتحال شدید اتار چڑھاؤ کا شکار ہے، یک طرفہ بالادستی کے منفی اثرات بڑھ گئے ہیں۔ چین بہت خوش ہے کہ میں آبنۂ ہرمز کو مستقل طور پر کھول رہا ہوں، امریکی صدر ٹرمپ کا دعویٰ۔ سوشل میڈیا پیغام میں کہا کہ یہ صورتحال دوبارہ کبھی پیش نہیں آئے گی۔ چین نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ وہ ایران کو ہتھیار فراہم نہیں کریں گے۔ صدر شی جن پنگ میرا پرجوش استقبال کریں گے، ہم دانش مندی اور بہترین انداز میں مل کر کام کر رہے ہیں، کیا یہ لڑائی سے بہتر نہیں؟ جنوبی لبنان میں اسرائیلی حملے، 9 افراد شہید۔ لبنانی سرکاری خبر رساں ایجنسی کے مطابق جنوبی لبنان کے قصبے انصاریہ اور قدمس کے علاقے میں حملے کیے گئے۔ اسرائیل نے بیروت میں گاڑیوں کو بھی ٹارگٹ کیا۔ اسرائیلی فوج کی دریائے زہرانی کے رہائشیوں کو بھی علاقہ خالی کرنے کی وارننگ جاری کر دی گئی۔ حزب اللہ نے دعویٰ کیا کہ شمالی اسرائیل کے علاقوں میٹولا، کفر گلادی اور کریات راکٹ حملے میں نشانہ بنائے گئے۔ آج رات سے جنگ بندی ہونے کا امکان۔ امریکن صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی پھر کیتھولک عیسائیوں کے مذہبی پیشوا پوپ لیو پر تنقید۔ سوشل میڈیا پر بیان میں کہا کوئی جا کر پوپ کو بتائے کہ ایران کی حکومت نے گزشتہ 2 ماہ میں اپنے 42,000 شہریوں کو قتل کیا۔ امریکہ ایران کو کسی صورت ایٹمی ہتھیار بنانے نہیں دے گا۔ ٹرمپ کا اٹلی کی وزیراعظم جارجیو میلونی پر بھی طنز، کہا کہ اگر ایران ایٹمی ہتھیار بنا لے گا تو 2 منٹ میں اٹلی کو دنیا کے نقشے سے مٹا سکتا ہے۔ امریکی ایوان نمائندگان کی سابق اسپیکر نینسی پیلوسی نے ٹرمپ کو ذہنی علاج کا مشورہ دے دیا۔ صحافی کی جانب سے صدر ٹرمپ کے نجات دہندہ کے انداز میں پوسٹ کی گئی تصویر پر سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا ٹرمپ پر بات کرنا بھی مناسب نہیں سمجھتی، ان کا نفسیاتی علاج ہونا چاہیے۔ امریکہ کا مشرق وسطی میں مزید 10,000 اضافی فوجی تعینات کرنے کا فیصلہ۔ امریکی اخبار دی واشنگٹن پوسٹ کے مطابق پینٹاگون آئندہ چند روز میں تقریباً 10,000 اضافی فوجیوں کو مشرق وسطی بھیج رہا ہے۔ 6,000 اہلکار طیارہ بردار بحری جہاز USS جارج H.W. بش اور اس کے ساتھ موجود جنگی جہازوں پر سوار مزید 4,200 اہلکار باکسر ایمفیبیس ریڈی گروپ اور میرین کور کے دستوں کے ساتھ ماہ کے آخر تک خطے میں پہنچیں گے۔ غزہ کا محاصرہ توڑنے کے لیے گلوبل سموتھ فلوٹیلا 2 دن کی تاخیر سے روانہ۔ 40 سے زائد کشتیاں اسپین کے شہر بارسلونا سے روانہ ہوئیں۔ دیگر کشتیاں بحیرہ روم کے مختلف بندرگاہوں سے قافلے میں شامل ہوں گی۔ منتظمین نے روانگی کے وقت بتایا گلوبل سموتھ فلوٹیلا میں دنیا بھر سے 1,000 سے زائد افراد اور 70 سے زائد کشتیاں حصہ لے رہی ہیں۔ سعودی عرب سے $3 ارب اگلے ہفتے تک مل جائیں گے۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا ہم نے پچھلے ہفتے $1.4 بلین کی ادائیگیاں کی ہیں، تمام ادائیگیاں وقت پر کریں گے۔ سعودی حکومت کے شکر گزار ہیں۔ وزیر خزانہ نے CNBC کو انٹرویو میں کہا امریکہ اور ایران کے دوبارہ مذاکرات کے لیے بات چیت جاری ہے۔ مذاکرات کے اگلے دور سے متعلق حتمی تاریخ بتانا ممکن نہیں۔ امریکہ اور ایران کا آمنے سامنے بیٹھ کر بات کرنا بڑی کامیابی ہے۔ اسٹیٹ بینک نے کرپٹو کمپنیز سے پابندی اٹھا لی۔ کرپٹو ایسٹ ڈیلنگ کرنے والی کمپنیز کو قانونی چھتری مل گئی۔ بینکوں کو ریگولیٹر کی لائسنس یافتہ کرپٹو کمپنیز کے اکاؤنٹس کھولنے کی اجازت۔ پاکستان میں قانونی طور پر کرپٹو اور ڈیجیٹل کرنسی ٹریڈنگ کی راہ ہموار ہو گئی۔ دبئی اور بیرون ملک پاکستانیوں کے کرپٹو اثاثے ملک میں واپس آنے کے امکان۔
چینی سرمایہ کاروں کے مسائل حل کریں گے۔ چینی سرمایہ کاروں کے مسائل کے حل کے لیے جلد اسلام آباد میں ایک کانفرنس کا انعقاد کیا جائے گا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی چینی قونصل جنرل سے ملاقات۔ پاک چین دو طرفہ تعاون، چینی سرمایہ کاروں کو سہولتوں کی فراہمی اور سیکیورٹی سے متعلق امور پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ سے وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی ملاقات۔ ملک میں امن و امان اور خطے میں جاری کشیدگی پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا، خطے کی موجودہ صورتحال اور حالات میں قومی یکجہتی ناگزیر ہے۔ محسن نقوی بولے، ملک میں امن و امان کو برقرار رکھنے کے لیے ضروری اقدامات جاری ہیں۔ اسلام آباد میں زمین کے تنازع پر گولیاں چل گئیں۔ تھانہ کرپا کی حدود میں 2 گروپوں میں فائرنگ، 2 بھائی قتل، 4 زخمی۔ ملزمان فرار ہونے میں کامیاب، تمام زخمی اسپتال منتقل۔ خیرپور میں پسند کی شادی کرنے والی خاتون کو موت کی نیند سلا دیا گیا۔ جرگے کے دوران فریق کے مطالبہ نہ ماننے پر خاتون کو گولیاں مار کر قتل کیا گیا۔ خاتون کے ماموں اور نانا سمیت 18 ملزمان گرفتار۔ ذرائع کے مطابق جرگے میں لڑکی کے اہل خانہ نے 1.25 ایکڑ زمین اور 20 لاکھ نقد کا تقاضا کیا تھا۔ رقم دینے سے انکار پر ماموں نے اپنی بھانجی کو سب کے سامنے قتل کر دیا۔ گرمی کی شدت بڑھنے سے قبل ہی بجلی بحران شدت اختیار کر گیا۔ شارٹ فال 3500 میگا واٹ سے بھی بڑھ گیا۔ لاہور سمیت پنجاب بھر میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ میں اضافہ۔ شہروں میں 6 سے 8 گھنٹے، دیہی علاقوں میں 12 سے 14 گھنٹے تک بجلی کی بندش سے شہری بلبلا اٹھے۔ پشاور میں بھی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ بڑھا دیا گیا۔ کراچی میں 16 گھنٹے گیس بندش سے عوام پریشان، سوئی گیس حکام خاموش۔ گیس نہ ہونے کی وجہ سے گھروں کے چولہے ٹھنڈے پڑ گئے۔ بجلی تو آ ہی نہیں رہی، بجلی رات میں 3 بجے تھوڑی چلی آ رہی ہے، 2:30 بجے چلی آ رہی ہے، 2 بجے چلی آ رہی ہے، لائٹ تو پتہ ہی نہیں ہے لاگی میں بھائی۔ یہاں لائٹ تو دور کی بات، گیس بھی بند کری ہوئی ہے، پانی بھی بند کرا ہوا ہے۔ یہ ہماری گورنمنٹ ہی نکمی ہے۔ پورے علاقے میں گیس نہیں، پورے کراچی میں گیس نہیں ہے گی، نہ لائٹ کی پریشانی ہے گی۔ کیا فائدہ کیا لوگوں کا یہاں پہ حکومت کا؟ ترکیہ میں اسکول میں فائرنگ سے ٹیچر اور 3 طلبہ ہلاک، 20 افراد زخمی۔ واقعہ جنوب مشرقی صوبے کہرام منار میں پیش آیا۔ فائرنگ کے بعد طالب علم نے خود کو گولی مار کر خودکشی کر لی۔ پولیس کے مطابق طالب علم نے فائرنگ کے لیے والد کا ہتھیار استعمال کیا۔ پی ایس ایل سیزن 11 میں ناقابل شکست پشاور زلمی کی شاندار کارکردگی، کوئٹہ گلیڈیٹرز کو بآسانی 8 وکٹوں سے ہرا دیا۔ کوئٹہ کے 155 رنز کا ہدف 2 وکٹوں کا نقصان پر حاصل کر لیا۔ بابر اعظم کی ناقابل شکست 71 رنز کی اننگز پہلے کھیلتے ہوئے کوئٹہ کی ٹیم 154 رنز پر ڈھیر ہو گئی تھی۔ پشاور کے ان فارم اسپنر سفیان مقیم کی شاندار کارکردگی کا تسلسل برقرار، 3 گلیڈیٹرز کا شکار کیا۔ اور منفرد اداکاری سے لوگوں کے چہروں پر خوشیاں بکھیرنے والے معروف مزاحیہ اداکار ببو برال کو بچھڑے 15 برس بیت گئے۔ 3 نشروں پر محیط زندگی میں ببو برال نے بھرپور عروج دیکھا۔ مزاحیہ فنکار نے 20 فلموں میں بھی کام کیا۔